زمین پر موجود پانی کا بڑا حصہ قطبی برف تودوں کی صورت موجود ہے۔ اگر یہ برف کے بجائے تمام کا تمام پانی ہوتا تو اس وقت سطح سمندر 100 میٹر تک بلند ہوتی۔ ہماری زمین کے ماحول کو توازن میں رکھنے کے لیے یہ قطب بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن قطب کے ماحول میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے جو کہ خطرناک صورتحال اختیار کر رہی ہے۔ ہمارے ماحول کے انتہائی شمال اور جنوب میں قطبی علاقوں میں برف اور برف کے وسیع خطے ہیں۔ جنوب میں براعظم انٹارکٹیکا دونوں یورپ اور آسٹریلیا سے بڑا ایک برف کے صحرا کی مانند ہے، اور دنیا کی 90% برف اسی علاقہ میں پائی جاتی ہے۔ موسم گرما میں سورج تھوڑی دیر کے لیے افق کو چھوتا ہے اور موسم سرما میں شاید اتنا بھی نہیں کر پاتا۔ انٹارکٹیکا اوبڑ کھابڑ اور نوکیلی پہاڑیوں کا ایک سلسلہ ہے۔ جنوبی براعظم کا زیادہ تر علاقہ 1 کلومیٹر موٹی تہ والی برف سے ڈھکا ہوا ہے، اور زیادہ تر برف بہت پرانی ہے، تقریباً 10 لاکھ سال پرانی۔ دنیا میں سب سے کم درجہ حرارت والا علاقہ انٹارکٹیکا، جس کا درجہ حرارت روس کے ریسرچ اسٹیشن کے قریب -89 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ آرکٹک قطب شمالی کے منجمد سمندر کے مرکز میں واقع ہے۔ قطب شمالی میں قطب جنوبی کے مقابلے میں برف بہت زیادہ اور زمین بہت کم ہے، اور سائنسدانوں کے نزدیک یہاں برف کے پگھلنے کی شرح بہت تیز ہے۔ گرین لینڈ میں پانی کی جھیلوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ قطب پر موجود منجمد پانی ایک ذخیرہ کے طور پر محفوظ ہوتا ہے، تو ان کے پگھلنے سے سمندری سطح میں اضافہ اور ان میں نمک کی مقدار میں تبدیلی آئے گی۔ گرین لینڈ گلیشیئر تازہ منجمد پانی کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور ان کا پگھلنا سمندر کی سطح کو کئی میٹر بلند کرنے کے لیے کافی ہے۔ آرکٹک سمندری برف تیز رفتاری سے پگھل رہی ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 2013 کے وسط میں ساری کی ساری برف پگھل کر پانی میں تبدیل ہو جائے گی، اور ایسا ہونے سے بہت سی آبی مخلوقات متاثر ہوں گی، جیسے کلر ویلز جو کہ آکسیجن سے بھرپور آرکٹک پانی میں خوراک پر انحصار کرتی ہے۔ پہلے ہی پولر بیئرز جو برف پر چلتے اور ان میں اپنا شکار تلاش کرتے ہیں، اس کے پگھلنے سے متاثر ہو رہے ہیں۔ آج کے دور میں اپنے تحفظ کے لیے ریسرچر ٹیمز جدید ٹیکنالوجی پر بھروسہ کر سکتے ہیں، لیکن ماضی میں تو ان ریسرچرز کو قدرتی طریقہ پر ہی انحصار کرنا پڑتا تھا۔ سن 1915 میں جب لکڑی سے بنا جہاز جنوبی قطب میں برف سے ٹکرا کر تباہ ہوا تو ارنسٹ شیکلٹن کی مہم ناکام ہو گئی۔ 20 ماہ کے کڑے امتحان کے بعد ٹیم جنوبی جارجیا کے جزیرہ کے ویلنگ اسٹیشن تک بحفاظت پہنچ گئے۔ سن 1910 سے سن 1912 پر محیط کپتان رابرٹ اسکاٹ کی جنوبی قطب کی مہم جوئی کو تصاویروں میں قید کیا فوٹوگرافر رابرٹ پونٹنگ نے۔ ان کا بحری جہاز ٹیرا نووا روز آئلینڈ کے ساحل کے قریب شمال میں برف سے دور لنگر انداز تھا، تاکہ اس جہاز کو برف کے غضب سے محفوظ رکھا جا سکے۔ جزیرے کے ساتھ ساتھ اس جہاز کو بھی بیس کیمپ کے طور پر استعمال کیا گیا۔ لیکن آج کے اس سائنسی دور میں ہر شعبے کی طرح جیوگرافی میں بھی کافی ترقی ہوئی ہے۔ اب یہ کام قدرے آسان ہے۔
मार्च 2006 में कॉनराड डिकिंसन और रिचर्ड वेबर कनाडा के जजीरा वार्ड हंट से शुमाली कुतुब की तरफ 775 किलोमीटर फासला तय किया। इनके पास कोई मुहिमजो कुत्ते और ना ही विंड असिस्टेंट टेक्नोलॉजी के आलात थे और इन्हें अपनी खुराक, साजो सामान और ईंधन वगैरह एक मखसूस तरह की स्लेड, जिसे फल्क कहते हैं, पर लादना पड़ा। सर्दी से बचने के लिए उन्हें 13 किलो वजनी लिबास पहनना पड़ा और 120 किलो का सामान इसके अलावा था, जो उन्हें लाद कर मुश्किल गुजार रस्तों से ले जाना पड़ा। बाज औकात ये सिर्फ 3 किलोमीटर तक का फासला पूरे एक दिन में तय कर सकते थे। दोनों अशखास के पास मुहिमजोई का तवील तजुर्बा और बदलते मौसम से आगाही भी। कैनेडियन हवाई जहाज ने दोनों को कुतबी इलाका से उठाना था, लेकिन जहाज के आने के 17 दिन पहले ही मौसम बड़ी तेजी से खराब हो गया। दर्जाए हरारत 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और ऐसी सूरत हाल में जहाज का लैंड करना नामुमकिन था। इससे पहले कि बर्फ ज्यादा खतरनाक हो जाए, इनको खुद ही 89 डिग्री की तरफ पैदल चलकर आरजी रूसी बेस तक जाना होगा। करीब 52 दिनों बाद शुमाली कुतुब सर किया गया और इसके बाद वो कामयाबी से अपने पिकअप पॉइंट तक जा पहुंचे। लेकिन हर एक के हिस्से में इतनी आसानी नहीं आती। 2 अमरीकी मुहिमजो एरिक लार्सन और लेनी ड्यूप्रे को ऐसी ही मुश्किल सूरत हाल का सामना था। इस मर्तबा आर्टिक ओशन को पार करते हुए उन्हें साइबेरिया से शुमाली कुतुब और फिर कनाडा पहुंचना था। लेकिन यहाँ एक बड़ा फर्क है। लार्सन और ड्यूप्रे को ये मुहिम गर्मियों में सर करनी थी, जबकि इस मौसम में पिघलती हुई बर्फ बड़ी खतरनाक होती है। स्लेड्स के इस्तेमाल के बजाय वो सारा सामान घसीट रहे थे और उन्होंने सर्दी से बचने के लिए खास किस्म का इमर्जन सूट पहना था। कुछ दिनों बाद दोनों अपने पांव के नीचे बर्फ को सिरकता हुआ महसूस करने लगे, जबकि इससे पहले ये बर्फ बड़ी सख्त किस्म की तह थी। अगरचे दोनों के साथ कोई सपोर्टिंग टीम नहीं थी, लेकिन जान को लाहक खतरे की सूरत में सैटेलाइट फोन के जरिए कॉल करके मदद तलब कर सकते थे। सफर तवील हो रहा था। दोनों ने पतली बर्फ के जरिए पैडलिंग के बारे में सोचा। अगरचे उन्होंने 10 किलोमीटर का फासला तय किया था और वो अपने हदफ से 15 किलोमीटर मजीद दूर थे और रास्ते की रुकावटों के साथ साथ कुतबी रीछ भी एक बड़ा खतरा था। 16 दिनों बाद बिगड़ते हुए मौसम की वजह से दोनों ने महसूस किया कि उनका मिशन खतरे में पड़ गया है। अब उन्हें रेस्क्यू हेलीकॉप्टर बुला लेना चाहिए। उन्हें मजीद 9 दिन मौसम के सही होने तक इंतजार करना पड़ा। अपने साजो सामान के साथ साथ दोनों हर 25 किलोमीटर के बाद इकट्ठे किए बर्फ के सैंपल्स भी हमरा लाए। दौराने हवाई सफर उन्होंने देखा कि इनके पिकअप पॉइंट के जनूब मगरिब में पानी की खुली झीलें बर्फ के पिघलने की वजह से बनी पड़ी थीं। 1/3 बर्फ पिघल चुकी और समंदर बन चुकी थी। ग्रीनलैंड में भी बर्फ बड़ी तेजी से पिघल रही है और पिछली 2 दहाइयों के दरमियान
मौसम की जांच पड़ताल करने वाले रिसर्चर्स ने दर्जा हरारत में बढ़ोतरी को नोट किया है। ग्लेशियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि इस बढ़ते हुए पानी में मजीद ग्लेशियर्स भी बह रहे हैं। मगरबी ग्रीनलैंड में डिस्को बे में ग्लेशियोलॉजिस्ट जेसन बॉक्स और पोलर एक्सप्लोरर जॉन हॉल्चर डेप्थ सर्वे आलात की मदद से बर्फ की शीट में मौजूद पानियों पर रिसर्च कर रहे हैं। वो बर्फ के पिघलने की शरह मालूम करना चाहते हैं। यहाँ के माहौल को जानने के लिए साइंसदानों का मानना है कि ये बर्फ की तहें अगर पिघल जाती हैं तो दुनिया के समंदरों के पानी की सतह 7 मीटर तक बुलंद हो जाएगी। इन बर्फ की तहों के पिघलने ने कुतबी रीछों को बहुत मुतासिर किया है। नॉर्वे पोलर इंस्टीट्यूट से साइंसदानों ने इनके वजन और जिस्म में चर्बी के रिकॉर्ड के लिए कुतबी रीछों को ट्रैक करना शुरू कर दिया है। इन्हें हेलीकॉप्टर में बैठे हुए एक मखसूस राइफल से बेहोश करने वाली दवा फायर की जाती है, जिससे ये आर्जी तौर पर नींद में चले जाते हैं। सिर्फ 22,000 के करीब ये रीछ बाकी बचे हैं। अगर बर्फ के पिघलने की सूरत हाल यही रही तो आने वाले 60 सालों में ये सफाई हस्ती से मिट जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। ये एक मादा रीछ है और इसके मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे। इन कुतबी रीछों की बका के लिए इनकी आदात जरूरियात का एक बुनियादी मुतालिया जरूरी है। बाद में तज्जिया के लिए खून का नमूना लिया जाता है, जो जानवरों के न्यूट्रिशन लेवल्स और इनको दरपेश मसाइल के बारे में बताता है। मुस्तकबिल में रीछ की शनाख्त के लिए इसके कान में तहकीकी टीम की तरफ से टैग लगाया जाता है। कुतबी रीछ सारा साल अपना ज्यादा वक्त आर्कटिक समुद्रों का अहाता करते हुए रिंग्ड सील की तलाश में गुजारते हैं। हर रीछ को इनफिरादी तौर पर ट्रैक करना और स्टडी करना निस्बतन आसान होता है। इस इलाका में मौजूद बाकी स्पीशीज को दरपेश मसाइल का भी पता चलता है। बड़े सफेद रीछ बहुत अच्छे तैराक होते हैं, लेकिन अब बर्फ पिघलने से ये फासला इतना ज्यादा हो गया है कि इन बेचारे रीछों को थोड़ी सी खुराक के हुसूल के लिए बहुत लंबा तवील सफर तय करना पड़ता है। कोस्ट गार्ड आइस ब्रेकर में सवार साइंसदान इस खित्ता में मैरीन लाइफ और माहौल की वाज़ेह शक्ल देखने के लिए निकले हैं। साइंसदान बर्फ की तह के नीचे अब तक अनदेखी मखलूक के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। बर्फीले माहौल में तफसीली मुशाहिदा करना मुश्किल काम है। बहरी जहाज में मौजूद आरास्ता लेबोरेटरीज बर्फीले पानी की जांच पड़ताल के लिए बेस का काम देती हैं। शुमाली कुतब में बर्फ की चोटी सर्दियों में पड़ती और गर्मियों में कम होती है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों में लगातार इसके बढ़ने में कमी और सुकड़ने में इजाफा हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का की एक टीम बेसलाइन की स्टडी और मवाजना के लिए 5 साल बाद एक बार फिर यहाँ आएगी।
گرین لینڈ کے مشرقی ساحل پر کھینگرڈ لکساک گلیشیئر دنیا کا سب سے زیادہ تیزی سے سرکنے والا گلیشیئر بن چکا ہے۔ ایک اعلیٰ سطح کے گلوبل پوزیشننگ سسٹم کے استعمال سے سائنسدانوں نے اس بارے میں پتہ لگایا ہے کہ یہ 1000 میٹر موٹا 7 کلومیٹر چوڑا گلیشیئر حیران کن رفتار سے سمندر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کھینگرڈ لکساک گلیشیئر ایک آگے کا مین گلیشیئر منجمد دریا ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی آس پاس کی برف کی تہوں کے پگھلاؤ میں تبدیلی لائے گا۔ نتیجہ دنیا کے سمندروں کی سطح بلند ہو جائے گی۔ قطبی خطہ کے پگھلاؤ کو اچھے طور پر جاننے کے لیے یورپین اسپیس ایجنسی ایک کرائیوسیٹ 2 نامی پولر آربیٹری سیٹلائٹ لانچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پہلا کرائیوسیٹ کا تجربہ 2005 میں لانچ فیلئر کی وجہ سے ناکام ہوا تھا۔ کرائیوسیٹ باریک بینی سے پولر آئس شیٹ کی موٹائی، بہتے سمندر، برف اور عالمی ماحول کے درمیان تعلق کو مانیٹر کرے گا۔ پہلے ہی ایک ESA-NB سیٹ نامی سیٹلائٹ قطب میں رد و بدل کو مانیٹر کر رہا ہے۔ یہ اسٹیشن زمین کی پیمائش B-15 جیسے بڑے آئس برگ جو کچھ سال پہلے انٹارکٹک کے برف کے میدانوں سے الگ ہو چکا ہے کی ٹریکنگ کرنا ہے۔ نئی ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ جنوبی قطب میں بھی ساحلی توڑ پھوڑ اور گلیشیئرز کے بہاؤ کا سلسلہ ہے۔ جنوبی قطب میں برف کی جانچ پڑتال کے لیے ایک ریسرچ ٹیم انٹارکٹک کے ڈوم سی کی طرف آ گئی ہے اور انٹارکٹیکا میں یہ پروجیکٹ EPICA یعنی یورپین پروجیکٹ فار آئس کور ان انٹارکٹیکا کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں تمام مغربی ممالک سے 10 چوٹی کے سائنسدان شامل ہیں۔ یہاں ایک 3 کلومیٹر موٹی برف کی تہ پائی گئی ہے جس میں چھوٹے چھوٹے ہوا کے بلبلے ہیں اور یہ قریب 3 لاکھ سال پرانی ہے۔ یہ اس وقت کی زمین کی صورتحال کے بارے میں جاننے کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ برف میں کھدائی سے EPICA ٹیم برف کی 3 میٹر کی تہ ماضی میں ایک مخصوص دور کی نمائندگی کرتی ہے۔ برف کی سطح پچھلے دور کی نمائندگی کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان کنٹامینیشن لینڈ اس دور میں یہاں آتش فشاں اور دوسرے تباہ کن اثرات کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہر سیکشن کو واضح طور پر مارک کیا جاتا ہے اور پھر انہیں مناسب چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر پیچھے یورپ میں لیبز میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہاں ہماری زمین کے ماحول میں تبدیلی کا ریکارڈ ہے جو کہ 10 لاکھ سال پیچھے چلا جاتا ہے۔ اس دور کے دوران ماحول میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی کمی بیشی آتش فشاں کے پھٹنے کی وجہ سے ہوئی، لیکن ماحول میں سب سے زیادہ تبدیلی پچھلے 150 سالوں میں انسان کی ماحول میں مداخلت کی وجہ سے ہوئی۔ انٹارکٹک برف کی سٹڈی کے لیے اچھا ہے، لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں سمندروں اور ان کے بہاؤ کی سٹڈی کی جا سکتی ہے۔
قطب اور خط استوا کے درمیان درجہ حرارت میں فرق سمندری بہاؤ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ٹیم کے اراکین نے سمندروں میں پانی کا درجہ حرارت، نمک کی مقدار، آکسیجن لیول کو مختلف گہرائیوں میں ماپنے کے لیے آرکٹک میں مختلف مانیٹرنگ آلات اور کیبلز وغیرہ نصب کی ہیں۔ کئی ہزار کلومیٹر پر محیط لائنز کے ساتھ ساتھ اسٹیشن چھوٹی ایئر کرافٹ کے ذریعے سیٹ اپ کیے گئے ہیں۔ ٹیم ممبران نے ہر اسٹیشن پر سوراخ ڈرل کیا ہے اور اس میں آلات سے لیس کیبلز نیچے 1000 میٹر تک گہرائی میں لگائی گئی ہیں۔ 13 اوشنوگرافک آلات ان لائنز کے ساتھ چین کیے گئے ہیں۔ ان سمندروں کی گردش سے قطب اور خط استوا کے درمیان گرمی کی تقسیم ہوتی ہے اور یہ زمین کے موسم کے نظام کے لیے ضروری ہے۔ مانیٹر اس تبدیلی پر جو قطب کے پانیوں میں ہو رہی ہے روشنی ڈالے گا اور انہیں سمجھنے میں مدد دے گا۔ پچھلے 10 سالوں میں ماحول آرکٹک سمندروں اور برف میں تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ماحول میں یہ تبدیلی سیارہ زمین میں ہونے والی کل تبدیلی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ سائنسدان جس تبدیلی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ماحول میں اس تبدیلی کے کئی عوامل ہیں۔ سفید بادل اور برف دونوں سورج سے حاصل کردہ ریڈینٹ توانائی کو واپس خلا میں منعکس کر دیتی ہے۔ کھلے قدرے گہرے رنگ کے سمندر اس طرح کی توانائی کو جذب کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جتنی اس ماحول میں تبدیلی اسی شرح سے تبدیلی میں اضافہ۔ ماحولیاتی سائنس تبدیلیوں کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے بے تاب ہیں۔ گلیشیئرز دنیا بھر میں کم ہو رہے ہیں، جو بڑی علامت ہے گلوبل وارمنگ کی۔ اگر ہم ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کو بدلنے سے قاصر ہیں تو اس منفی تبدیلی کا سب سے پہلا شکار ہوں گے جانور، اور انہیں کرنا پڑے گا سامنا ایکسٹریم انوائرمنٹ کا۔